میں نے سوچا کہ میں آپ کو شہید کروں، اور چھوڑا نکالا پیچھے سے، یہاں بڑا چمکتے ہوئے دھار اس پہ دکھایا استاد کو، یہ رکھا میں آپ کو شہید کر دوں گا تو آپ جنت میں چلے آئیں گے۔ اور اس پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہے، لیکن نبی کا نام لے دیا، اب سجدہ سہو واجب ہو گیا، تو نعوذ باللہ نبی کا نام کوئی برا تھوڑی نہ ہے، بھائی نبی کے تو نبی ہے، ان کا نام تو اچھا ہے، تو نبی کا نام لینے پر سجدہ سہو کا ذکر کس طریقے پر کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے خود بھی ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اللہ رب العزت لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں، یعنی ہم لوگوں سے اللہ رب العزت خطاب فرما رہے ہیں کہ لوگوں سن لو، اگر دلوں کے اندر اپنے سکون پیدا کرنا چاہتے ہو، اپنی زندگی کے اندر سکون پیدا کرنا چاہتے ہو، اگر ٹینشن فری رہنا چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو۔ اللہ رب العزت کی ذکر کے اندر دلوں کا سکون ہے۔ دنیا کا چاہے کتنی ہم دنیا کی دولت کما لیں، کتنا ہی پیسہ ہمارے پاس آ جائے، کتنا ہمارے پاس بینک بیلنس جمع ہو جائے، لیکن دل کے اندر سکون حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ سکون پیسے کے اندر اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ سکون تو انسان کے پاس اگر پیسہ ہے لیکن اس کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہے، انسان کے پاس پیسہ ہے، اللہ کا حکم بھی پورا کر رہا ہے، تب اس کے دل کے اندر سکون ہوگا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بینک بیلنس اچھا ہوگا تو زندگی اچھی گزرے گی، ہمارے پاس پلاٹ ہوں گے تو زندگی اچھی گزرے گی۔ یہ میرے محترم بزرگوں، یہ سوچ غلط ہے۔ اگر زندگی کے اندر حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کے دھیان والی زندگی ہوگی تو زندگی اچھی گزرے گی۔ صرف پیسے کا ہونا اور بینک بیلنس کا ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہم غافل رہتے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ انسان تسبیح بھی چل رہی ہے اور تعلیم بھی سنی جا رہی ہے، تسبیح بھی چل رہی ہے اور بیان بھی سنا جا رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یا تو تعلیم سنے گا یا اللہ کا ذکر کرے گا، یا تو بیان سنے گا یا اللہ کا ذکر کرے گا، دونوں کام ایک ساتھ ہو نہیں سکتے۔ اللہ نے دو کان دی ہے اس لیے نہیں دی، ایک سے یہ والا ایک سے یہ والا اس لیے نہیں ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اللہ نے دو کان دیے ہیں، اچھی بات لگے تو ٹھیک، اور بات اچھی نہ لگے تو دو کان ہے، ایک سے سنو دوسرے سے، ایک سے سنو اور دوسرے سے نکال دو۔ سمجھ لو مجھے کہا ہی نہیں، مجھے کہا ہی نہیں۔ مولانا صاحب فرماتے تھے کہ مجھے کہا ہی نہیں، دو کان دیے، ایک میں سنو دوسرے میں کو نکال دو۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوگا تو اللہ کا قرب پیدا ہوگا۔ اگر اللہ کا ذکر بے دھیانی کے ساتھ ہوگا تو اللہ سے دوری پیدا ہوگی، اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ انسان اگر تسبیحات پڑھ رہا ہے، انسان اللہ کے ذکر کر رہا ہے تو اس کو دھیان رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اور جب یہ انسان تسبیح پڑھے گا تب اس کو اللہ کا دھیان پیدا ہوگا۔ اگر انسان تسبیح پڑھ رہا ہے، اس کا دھیان کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے، باتیں بھی چل رہی ہیں، تسبیح چل رہی ہے۔ ایسے ایسے لوگ بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ تسبیح بات کر رہے ہیں اور تسبیح پوری ہو گئی، بات کرتے کرتے ادھر بات کر رہے ہیں، ادھر ہاتھ چل رہا ہے تسبیح میں، بات پوری ہو گئی، تسبیح پوری ہو گئی۔ یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھو نماز کے اندر کوئی انسان 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھتا ہے اور 2 رکعت پہ بیٹھتے ہیں اتحیات کے اندر۔ انسان 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت پڑھی، اب یہ بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ اتحیات پڑھیں گے۔ اس نے پوری اتحیات پڑھ لی، اب اتحیات پڑھنے کے بعد اس کو کھڑا ہونا تھا، لیکن یہ کھڑا نہیں ہو سکا، یہ بھول گیا، اور اس نے درود شریف بھی شروع کر دیا پڑھنا۔ اس نے پڑھا اللہم صلی علی، یہاں تک پڑھا، یاد آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں، کھڑے ہو جاؤ اور نماز پوری کر لو۔ لیکن ان نے پڑھا اللہم صلی علی محمد، اس نے اللہ کے نبی کا نام بھی لے دیا، اب اس کے اوپر سجدہ سہو کرنا واجب ہو گیا۔ اور کرنے کی بات ہے جب سمجھنے کی بات ہے، بالکل نماز پڑھ لیتے، 2 رکعت پہ بیٹھنا واجب ہے، بیٹھا، اتحیات پڑھی، اب درود شریف بھی پڑھ دیا۔ اگر درود شریف پڑھنے سے، یعنی اللہ درود شریف کے اندر اللہ کے نبی کا نام ہے اللہم صلی علی محمد، محمد یعنی نبی کا نام لینے سے پہلے اس کے یاد آ گیا کہ تجھے تو کھڑا ہونا ہے،
اور تو بیٹھا ہے درود شریف پڑھ دیا تو کھڑا ہو جائے، اس پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہے، لیکن نبی کا نام لے دیا اب سجدہ سہو واجب ہو گیا، تو نعوذ باللہ نبی کا نام کوئی برا تھوڑی نہ ہے، بھائی نبی کے تو نبی ہے، ان کا نام تو اچھا ہے، تو نبی کا نام لینے پر سجدہ سہو واجب کیوں ہے؟ بھائی درود شریف پڑھنے میں سجدہ سہو واجب نہیں ہے، لیکن نبی کا نام لے لیا اب سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے علماء نے لکھا ہے نبی کا نام لیا اب سجدہ سہو واجب ہوا، اس لیے ہوا ہے کہ اس نے نبی کا نام بے دھیانی میں لیا ہے، یہاں پر نبی کا نام نہیں لینا تھا، اس کو تو تحیات پڑھ کے کھڑا ہونا تھا، یہ بھول گیا، اس کا دھیان بھٹک گیا، نماز سے اس کا دھیان بھٹک گیا، اور بے دھیانی کی وجہ سے اس نے نبی کا نام لیا کہ نبی کا نام النبی کا نام لیتا ہے بغیر دھیانی کے ساتھ، اس لیے تیرے پر سجدہ سہو واجب ہے۔ جب نبی کا ایک مرتبہ نام بغیر دھیانی پر لینے پر سجدہ سہو واجب ہو رہا ہے تو ہم تو درود شریف کی پوری پوری تسبیح پڑھ دیتے ہیں بغیر دھیانی کے ساتھ، درود شریف کی پوری تسبیح ایسی بھی چلتی ہے، باتیں بھی چل رہی ہے، تسبیح چل رہی ہے، ہنسی بھی آتی ہے دیکھ دیکھ کے، انہیں 4-5 لوگ بیٹھے ہیں تسبیح چل رہی ہے، بات کر رہا ہے پوری بات کر رہا ہے، زبان نہیں روکی تسبیح پوری ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگوں کو بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوگا تب اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کا قرب پیدا ہوگا۔ اگر اللہ کا ذکر بغیر دھیانی میں ہوگا تو اللہ سے دوری پیدا ہوگی، بیان بھی سنیں اور تسبیح بھی پڑھیں ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو انسان بیٹھ کے بیان سنے گا یا پھر بیٹھ کے تسبیح پڑھے گا، یا تو انسان بیٹھ کے تعلیم سنے گا یا پھر بیٹھ کے انسان اللہ کا ذکر کرے گا، یہ نہ سمجھے کہ میں تو تعلیم بھی سن رہا ہوں ذکر بھی کر رہا ہوں، میرے دونوں کام ہو گئے، یہ اس کا ایک بھی کام نہیں ہوا، اس کا ایک بھی کام نہیں ہونے گا، چونکہ بیان بھی اللہ کا ذکر ہے، تسبیح بھی اللہ کا ذکر ہے، کلام پاک بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تسبیحات کے بعد میں عرض کر دوں کہ تسبیح سے افضل ذکر کیا ہے؟ تسبیح پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس سے افضل ذکر کیا ہے؟ تسبیح سے افضل ذکر کلام پاک کی تلاوت ہے، قرآن شریف کا پڑھنا تسبیح پڑھنے سے افضل ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ انسان نماز کے اندر قرآن شریف پڑھتا ہے اور بغیر نماز کے پڑھتا ہے، نماز میں پڑھنے والا سب سے افضل ہے، جتنا زیادہ نماز کے اندر قرآن کلام پاک انسان پڑھے گا اتنا ہی زیادہ افضل اور اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک انسان بیٹھا ہے نماز کے باہر ہے، یعنی نماز نہیں قرآن شریف پڑھ رہا بیٹھا ہوا الگ سے، ایک انسان نماز کے اندر قرآن پاک پڑھ رہا ہے، یہ جو نماز کے اندر قرآن پاک پڑھ رہا ہے اس کو ڈبل ثواب ملے گا، اس سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا، اور جو بغیر، اور ایک انسان بیٹھا ہوا کلام پاک پڑھ رہا ہو، قرآن شریف پڑھ رہا ہو، اور ایک انسان بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہو، یہ کلام پاک پڑھنے والا افضل ہے تسبیح پڑھنے والے سے۔ اتنی بڑی فضیلت کلام پاک کی ہے، لیکن کلام پاک کے تعلق سے میرے محترم بزرگوں ہمارا حال کیا ہے؟ کتنے زیادہ ہم پیچھے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے تو اب ہمارا کیا ہے، ہم سے حروف نہیں نکلتے، ہم سے حروف ادا نہیں ہوتے، ہم کلام پاک نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ رب العزت نے تو فرما دیا کہ سب سے زیادہ آسان جو کتاب دنیا کے اندر ہے وہ کلام پاک ہے۔ کتنی ساری دنیا کے اندر کتابیں ہیں، موٹی موٹی کتابیں ہیں، لیکن ان کا حافظہ کرنے والا کوئی ملتا آپ کو؟ کوئی نہیں ملتا کہ اس کے پوری کتاب بغیر حفظ یاد ہو، بغیر دیکھے پوری کتاب اتنی موٹی سنا دیتا ہو، لیکن کلام پاک کو اللہ نے خود کہا ہے کہ میں نے اس کو آسان کر دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ نے کلام پاک کو آسان کر دیا ہے۔ یہ اس لیے میرے محترم بزرگ، چھوٹی عمر کا ہو بڑی عمر کا ہو کوئی بھی انسان ہو کلام پاک پڑھ سکتا ہے، اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے، حروف نہیں نکلتے، جتنا ہو سکے جتنی ادائیگی ہو سکے اتنی ادائیگی کے ساتھ انسان کلام پاک کو پڑھنا سیکھے، عمر چاہے کوئی بھی ہو۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک ابھی کا واقعہ ہے، 70 سال کی عمر تھی جب کلام پاک حفظ کیا، 70 سال کی عمر میں کلام پاک حفظ کر لیا، تو ہماری تو عمر 30 سال 35 سال 40 سال کتنی عمر ہے ہماری، ہم کلام پاک دیکھ کے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ضروری نہیں ہے کہ بہت قاری صاحب کی طرح پڑھیں، کہ قاری صاحب نے بہت محنت کی ہے ہاں نکالنے میں اور عین نکالنے میں، جتنا ادائیگی کے ساتھ ہو سکے ہم اتنا پڑھ لیں۔ اٹک اٹک کر پڑھنے والے کو اللہ رب العزت دوہرا ثواب دیتے ہیں۔ اٹک کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوشش کر رہا ہے، اسے پڑھا نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی دیکھ کر صحیح طریقے پر اس کو غور کر کے انسان پڑھ رہا ہے، اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس کو ڈبل ثواب دیتے ہیں، ایک تو اس کے اٹکنے کا اور ایک اس کی مشقت کا، اس کے پڑھنے کا۔ ایک قاری صاحب تھے، بچوں کو پڑھا رہے تھے، بچوں کو پڑھاتے ہوئے
اب ہا نکالوا رہے اس بچے کے حلق سے، بیٹا ہا نکالو ہا، اس سے بچے سے ہانا نکلے، وہ کہ ہا نکالو، ہانا نکلے، وہ کرے بولو حلوہ، کیا بولو ایسے نکلواتے ہیں نا، بیٹا بولو حلوہ، حلوہ، بڑے ہاں سے نکالے حلوہ، اس سے نکلے نا، اس کے گلے پہ ڈنڈی رکھی ہوں، بیٹا یہاں سے نکالو، یہاں سے حلوہ، بچے کی ماں کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، قائد صاحب نے ڈنڈی رکھی گلے پہ، بیٹا یہاں سے نکالو حلوہ، اماں دیکھ رہی تھی، اس سے نکلے نا، ماں نے کہا کہ قاری صاحب ایسا اس کے گلے سے حلوہ مت نکالو، میرے پاس رکھا بنا ہوا، میں تمہیں لا کے اس کے گلے سے حلوہ مت کھینچو، گھر پہ بنا ہوا رکھا میں تمہیں لا کے دے دوں گی۔ وہ تو نکالے، کون سے نکلوا رہے تھے؟ ہاں، وہ تو سکھانے کے لیے بتا رہے تھے کہ حلوہ ایسے حلوہ بولتے ہیں نا، ایسے نکال رہے، آسان ترتیب ہوتی ہے۔ وہ کیا سمجھی کہ بچہ حلوہ ہی کھا کے آیا تھا اس دن، کہ سوچ لی اس کے گلے سے حلوہ نکال لیں۔ میرے محترم بزرگوں، یہ نہیں، جتنا آسانی کی، یہ نہیں کہ ہم بڑے ہو گئے ہم سے حروف نہیں نکلتے، جتنا ہو سکے اتنا ادا کریں، اور کلام پاک کو پڑھنے کی چاہے کتنی بھی عمر ہو، کلام پاک کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ کلام پاک کے تعلق سے ایک اور بات عرض کر دوں، کافی ٹائم سے ذہن کے اندر تھی۔ ایک کلام پاک جب مدرسوں کے اندر حفظ پورا ہوتا ہے نا بچوں کا، مدرسے میں جب بچوں کا حافظہ پورا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بچے شیرنی لاتے ہیں، کلام پاک جب پورا بچے ہدیہ لاتے ہیں، کوئی جوڑا بناتا ہے استاد کو، کوئی مٹھائی کا ڈبہ لاتا ہے، ٹھیک کر لو، کوئی مٹھائی کا ڈبہ لاتا ہے۔ ایسے ہی بچے آئے، سب بچوں کا قرآن پاک پورا ہوا، دستار بندی ہوئی، اب کوئی بچہ اپنے استاد کے لیے مٹھائی کا ڈبہ لا رہا ہے، کوئی اپنے استاد کے لیے جوڑے لا رہا ہے۔ ایک بچہ تھا خان صاحب کا، اب ان کا بچہ تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے استاد کو، اس نے سوچا کہ یار میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اس نے سوچا کہ ایک کام کروں، سب بچے بھائی کلام پاک پورا ہوا ہے، سب بچوں نے اپنے استاد کو کچھ نہ کچھ تو دیا ہے، تو میں بھی کچھ نہ کچھ اپنے استاد کو دے دوں، پیسے تو میرے پاس ہے نہیں۔ اس نے کیا کام کیا، اس نے سوچا کہ اپنے استاد کو شہید کر دوں۔ شہید کا درجہ کتنا ہے؟ شہید کا درجہ تو بلند ہے، شہید کا درجہ تو یہ ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس نے سوچا کہ اپنا استاد کو شہید کر دوں، اور پھر کیا ہوگا، میرے استاد جنت میں چلے آئیں گے، آرام سے وہاں پہ عیش نہیں کریں گے، اس سے بڑھیا ہدیہ اور کیا ہو سکتا ہے استاد کے لیے؟ اور ٹھیک ہے، چھری تیز کی، بڑی چھری تیز کی، اور تیز کرنے کے بعد پیچھے کمر میں لگائی، اپنے استاد کے پاس گیا۔ یہ ہوتا ہے، دیکھو دل صاف تھا اس کا، لیکن گندا دل نہیں تھا کوئی اس کا۔ آج کل تو بھلائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، دل صاف نہیں ہوتا، اس کا دل صاف تھا۔ اپنے استاد کے پاس گیا کہ کہا کہ استاد محترم، آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ بولو، مشورہ کس سے کر رہا؟ مشورہ کیا چیزیں کر رہا ہے؟ کہ استاد آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ بیٹا، کہ سب بچوں کا کلام پاک پورا ہوا ہے، آپ کو سب نے کچھ نہ کچھ ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، میرے پاس کچھ دینے کے لیے آپ کے نہیں، تو میں وہاں پر عیش کی زندگی ہوگی، ساری وہاں پر نعمتیں ہوں گی، آپ آرام سے وہاں کی زندگی گزاریں گے۔ اب استاد نے اتنا بڑا چھوڑا دیکھا، پسینے پسینے ہو گئے، دل صاف تھا، اس لیے استاد سے مشورہ کرنے گیا کہ کیسا رہے گا۔ اب ان کی ہوا ٹائٹ، اب یار یہ خان جو ہوتے ہیں نا، خان بھولے بھالے ہوتے ہیں، صاف دل کے ہوتے ہیں، بھولے بھالے ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، دل کے اندر کوئی ان کے اندر میل کچیل نہیں ہوتا، جو کہہ دیا تو کہہ دیا، کر دیا تو کرنا ہی ہے۔ استاد کے دماغ کے اندر پسینے پسینے ہو گئے۔ استاد نے سوچا کہ یار ایک کام کیا کروں، یہ تو نمٹا دے گا آج، وہ تو اچھی نیت سے آیا تھا نا ہدیہ دینے، یار یہ تو آج نمٹا دے گا بھائی۔ استاد نے کہا کہ بیٹے کام، ایک میری بات ہے کہ بولو، کہ بیٹے میرا وضو نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب میں شہید ہوں تو وضو کے ساتھ مروں۔ اللہ نے بچا لیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں وضو کر لوں، میں وضو کر کے آتا ہوں، تم مجھے شہید کر دینا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ دل صاف تھا نا اس کے بیچارے کا کہ ہاں شہید جب وضو کر لو تب ماروں گا۔ استاد کود کے باہر گئے، باہر سے فٹافٹ گیٹ بند کیا، ان لوگوں کو بلایا کہ بھائی اس سے بچا لو، اس سے مجھے پڑھایا لکھایا، اس پورا کرایا، انعام کیا دے رہا ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں، آج کا دور یہی ہے کہ انسان بھلائی کا بدلہ کہاں سے دیتے ہیں؟ برائی سے دے جاتا ہے۔ ایک دوسری چیز میں چھوٹی سی عرض کر دوں، ایک استاد تھے،
آج کل ہمارے اندر کیا ہے, دوسرے کو مٹانے کے اندر لگے ہوئے ہیں. کمپنیاں کھلی ہوئی ہیں, بڑی بڑی کمپنیاں دوسری کمپنی کو ڈبانے کے اندر لگی ہوئی ہیں. بھائی اس کی کمپنی ڈوب جائے تو میری کمپنی اونچے نمبر پہ آ جائے گی. کسی کو مٹا کر بڑا بننا کوئی کمال نہیں ہے. ایک استاد اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے, ایک بلیک بورڈ پر لکیر کھینچی, اس نے ان سے کہا, سب بچوں سے کہا استاد نے کہ بیٹا کوئی تم میں سے ایسا بچہ ہے جو اس لکیر کو چھوٹی کر دے. بچے نے کہا ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا اور اس کو مٹانے کی کوشش کی. تو استاد نے کہا بیٹا مٹانا نہیں ہے, بغیر مٹائے لکیر چھوٹی کرنی ہے. اب سب بچے سوچنے لگے بغیر مٹائے لکیر چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے. ایک بچے کے دماغ کے اندر بات آئی, وہ اٹھا اور چوک لی, اس کے لکیر کے برابر میں ایک بڑی لکیر کھینچ دی. تو اس وہ لکیر کیا ہو گئی, چھوٹی ہو گئی. استاد سے کہا کہ دیکھو حضرت دیکھیے اب آپ کی لکیر چھوٹی ہو گئی اور میں نے اس کو مٹایا بھی نہیں. استاد نے سب بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے بتایا کہ بیٹا آج تم بچے ہو, کل تم بڑے ہو گے, کل تم طاقتور بنو گے, کل تم پاورفل بنو گے. بڑے ہونے کے بعد کبھی بھی کسی کو مٹانے کی کوشش مت کرنا, ہمیشہ اس سے اچھا بننے کی کوشش کرنا. ایک انسان نے 3 منزل کا مکان بنایا, اب پڑوسی کلس رہا ہے اس سے کہ آج اس کا مکان اتنا اونچا بن گیا. اس سے کلسنے کی ضرورت نہیں ہے, تو محنت کر 4 منزل کا مکان بنا لے, اس کا مکان اپنا آپ چھوٹا ہو جائے گا. ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا. کسی کو مٹا کر بڑا بننا کوئی کمال نہیں ہے. اپنے اندر انسان وہ کوالٹی پیدا کرے کہ تو اس سے اونچا لگنے لگے, وہ تیرے سامنے اپنا چھوٹا بن جائے. کر لیں گے انشاءاللہ. اپنے دل کو صاف رکھ کر, صاف ستھرا رکھ کر کام کرتے رہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.